بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی اس خواہش میں کہ آپ کے لیے جو ہے انشاءاللہ سچویشنز کو بہتر کرے گا اور آپ کے لیے وہاں پہ بہتر اس کو کرے گا چیزوں کو. اور اولاد کے دنیاوی معاملات ہیں، اگر آپ انہیں ریزالو کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو خاطر خواہ کامیابی مل سکتی ہے. اس کے علاوہ وہ ایکسپیرینس جو کسی بھی ثقافتی جیسے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ڈرامہ، آرٹ، اسپورٹس ایکٹیویٹیز، کوئی بڑے مارکے مار سکتے ہیں، کوئی بڑی غیر معمولی کامیابیاں آپ کو اس وقت مل سکتی ہیں یہ جو جون سے سال شروع ہو چکا ہے. کیونکہ یہ ستارے یہاں پہ ماشاءاللہ بالترتیب آئے 21 مئی سے، 21 مئی سے، دین 24 مئی سے، دین 26 مئی سے، اینڈ لاسٹ 4 جون سے. یہ سارے مل کے جو ہیں یہ آپ کو ان معاملات میں سکسیس دے رہے ہیں. تو کہیں خوشی، کہیں غم، کہیں وارننگ، کہیں جو ہے بلیسنگ چل رہی ہوتی ہے. یہی زندگی کا حسن ہے اور یہی وہ روڈ میپ ہے جو میرا اور آپ کا ایک تعلق آپس میں، اللہ کا شکر، ایک اعتبار کا تعلق بنا ہوا ہے. اور رب تعالیٰ اس کو اسی طرح قائم رکھیں کہ میں آپ لوگوں سے صرف یہی کہتی ہوں کہ میں آپ کے نصیب کو بدل نہیں سکتی، اس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. کوئی تعویذ، کوئی دھاگا، کوئی عمل یہ کام نہیں کرا سکتا. میں کیا کر سکتی ہوں؟ صرف انسانی تدبیر میں ایک معاون رول پلے کر سکتی ہوں تاکہ آپ کو آپ کے چیزوں کو ڈیل کرنا سکھا سکوں. یہاں ہوشیار ہو جائیں، یہاں جو ہے وہ سلو ہو جائیں، میرا صرف اتنا سا رول ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ سوائے 2 تاریخیں اس ہفتے کی، 13 جون اور 14 جون، وہ بھی ہمیں ریگارڈنگ فائنینسز ذرا کیئرفل ہونے کو کہہ رہی ہے. باقی معاملات اللہ کے فضل سے اس تاریخ کے سیو ہیں. جہاں احتیاط کرنی ہے ریوائنڈ کر کے آپ ایک باری پھر بھی سن سکتے ہیں. میں نے اپنے حصے کا کام ایمانداری سے کیا ہے. اور باقی جو ہے بس ایک ہی چیز میں بار بار کہتی ہوں، کسی ایسی سچویشن میں نہیں پھنسنا جس میں ذرا سا بھی گرے ایریا ہو اور میرے جو ہے ایکسپیرینس کے پھنسنے کا اندیشہ ہو. تو کسی بھی ایسی سچویشن کا آپ نے شکار نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس میں حفاظت فرمائے. اب ہم چلتے ہیں، ہمارا اگلا ستارہ پائسس یعنی کہ برج حوت، زون سی کا آخری ستارہ اور آسمانی کونسل کا بھی آخری ستارہ ہے یہ. تو میں اب کیا کرتی ہوں، اسپائسز ہمیشہ آپ کو گلا ہوتا تھا تو میں پہلے سے پانی پیتی ہوں تاکہ میرا گلا ڈرائی نہ ہو، کیونکہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے بس ہو جاتی ہے. تو جی پائسز جن کے پاس اپنی اصلی تاریخ پیدائش کسی بھی وجہ سے نہیں ہے، اور اگر آپ کا نام اردو میں ڈی سے اور انگلش میں دال سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ بالکل اس ستارے سے فیض یاب ہو سکتے ہیں، مستفید ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں جون کے 2nd ویک میں. 10 جون سے تاریخیں شروع ہو رہی ہیں اور 17 جون پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں. 10th، 11th اور 12 جون یہ 3 تاریخیں خاص طور پہ ہمیں کہتی ہیں کہ آپ نے اپنی ہیلتھ کو ایزی نہیں لینا. بیک بون کا دھیان رکھیے، پاؤں کو کمفرٹیبل رکھیے، یا اپنے ورک لوڈ کو مینج کیجئے. ورک ایمبیانس میں کسی کو موقع نہ ملے پائسز کہ کوئی آپ کی لیگ پولنگ کر سکے یا آپ کے اگینسٹ کسی سچویشن کو مینیپولیٹ کر سکے. تو اپنا آپ نے ان 3 تاریخوں میں ہیلتھ زون میں وارننگ چل رہی ہے یا ورک زون کے اندر جہاں پہ ملازمت کے اندر اگر آپ ہیں. اس کے بعد 13 اور 14 کی جو 2 تاریخیں ہیں یہ شکر ہے اللہ کا کہ یہ پازیٹیو ہیں. اللہ کے فضل سے تھوڑے آپ ہمیں کوزی نارمل نظر آتے ہیں. بزنس پارٹنر ہے، لائف پارٹنر ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں نا ایک پیج پہ ہیں ادارے، تو ایسی ہی صورتحال نظر آ رہی ہے. تو گھر میں اگر سکون ہوگا تو معاملات بھی آپ آسانی سے چیزوں کو بھی خوش اسلوبی سے ہینڈل کر سکیں گے. پائسز 13، 14 سیف ہیں. 15، 16 اور 17 شدید طور پہ محتاط رہنا ہے. بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے مال کی نیت سے یہ ہفتہ شروع ہوتے ہی
صحت کی نیت سے اور اپنے جو ملازمت میں ہیں کہ ہمارے ورک زون پہ کوئی ٹینشن نہ آئے، آپ نے پہلے ہی صدقہ دے دینا ہے تاکہ یہ آپ محتاط ہو جائیں۔ تو یہ میری بات آپ نے مان لینی ہے۔ ہفتہ شروع ہوتے ہی ان 3 جو میں نے آپ کو زون گنوائے ہیں، آپ نے رب تعالیٰ سے تجارت کر لینی ہے، صدقہ دے دینا ہے۔ ہم نے یہی طے کیا ہے کہ ہم نے برے ستاروں سے رب کی امان مانگتے رہنا ہے اور اچھے ستاروں کی کن مانگنی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں دوسری طرف۔ یہ تو تھی ہماری ڈیز کی سچویشن۔ تو 15، 16، 17 میں ہر طرح سے محتاط رہنا ہے، قیمتی چیزوں کا دھیان رکھیے، لین دین کرتے ہوئے کیئرفل رہیے، کسی کو موقع نہ ملے آپ کو بے وقوف یا آپ کو چونا لگانے کا، کوئی اپنی اس میں کسی کو سکسیس نہ ملے، تو ان معاملات میں اپنے خاص طور پہ اپنی جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی، جو ہے پائسز جو ہے ذاتی زندگی میں تو ستارے ٹھیک ہیں، فلکچویٹڈ ہیں، کبھی سلو ہے زندگی، بہت آئیڈیل نہیں ہے ذاتی زندگی، تو بہت بری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں اس میں آپ کو ڈرانے کی کوئی بات نہیں کروں گی۔ آپ کا پارٹنرشپ زون، آپ کا وہ ازدواجی زندگی ہے یا آپ کی کوئی کاروباری ریلیشن شپ ہے، تو اس میں شکر ہے اللہ کا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ سیف زون کے اندر ہیں، ایسا کچھ بھی خرابی نہیں ہے۔ لیکن کچھ ستاروں نے ایک تو خانہ مال میں وارننگ ذرا پھر سے انٹینس ہو گئی ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کو پیچھے بہت وارن کیا تھا۔ اس وقت اگر آپ کے پاس آ رہے ہیں تو اس کو سنبھال لیجئے، کیونکہ آنے والے دنوں میں پھر یہ ستارے تنہا جب ہو جائیں گے، یہ پھر آپ کو پریشان کرنے کے اسباب پیدا کریں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں، لیکن کیونکہ مجھے تو ان کی لینگویج کو پڑھنا ہے نا آپ لوگوں کے لیے۔ اچھا جی، پھر 10 جون سے جس ستارے نے جگہ بدلی ہے، 10 جون سے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو بہت ڈومیسٹک سفر کرنا پڑتا ہے تو آپ چاہے 10 روپے خیرات کر کے بسم اللہ کیا کریں، آپ نے صدقہ دیے بغیر ٹریول نہیں کرنا۔ اگر آپ کا ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی لانگ ٹریولز ہیں تو آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے۔ دوسرا، رشتہ داریاں اور دفتری معاملات جو ہیں اس میں آپ نے بہت کیئرفل ہو جانا ہے، کسی کو موقع نہ ملے، سسرال ہے آپ کا خاندان ہے کہ آپ کو کہ کوئی بس آپ پارٹ ہی نہ لیجئے کسی بھی جو ہے نا، جس آپ کو لگے کہ یہ موضوع مجھے ہٹ کر سکتا ہے یا ہرٹ کر سکتا ہے یا میں اس میں اینی وکٹم ہو سکتی ہوں، تو آپ نے اس میں پارٹ بالکل نہیں لینا، یہ آپ نے خاص طور پہ احتیاط کرنی ہے۔ اس کے بعد جو شکر ہے اللہ کا، اب دیکھیں بلیسنگ کہاں ہے، آپ کے ہوم لینڈ ایریا میں اللہ کے فضل سے، ماں باپ بہن بھائیوں والا گھر، کوئی اللہ پاک گھر کی خوشی پائسس کو دے سکتے ہیں، گھر والوں کی وارمتھ کی خوشی آپ کو دے سکتے ہیں، گھر کو ریڈو کرنے کا اگر سپنا ہے تو ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے اخراجات زیادہ ہو رہے ہوں، تو وہ تو چلے ایک کنسٹرکٹیو خرچہ ہے، وہ تو پھر ہمیں ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ تو ماشاءاللہ یہاں پہ ستارے اگر گھر بدلنا ہے تو ستارے کی بڑی بلیسنگ یہاں پہ آن ہے۔ تو یہ ستارے یہاں پہ کام کرنا آپ کے لیے شروع ہوتے ہیں 21 مئی سے، یعنی 21 مئی سے، دین 24 مئی سے، دین 26 مئی سے، اینڈ دی لاسٹ 4 جون سے۔ تو یہ ایک ایک کر کے انہوں نے آپ کے ہوم لینڈ کو کوزی بنانا شروع کیا ہے، مکان کو گھر بنانا شروع کیا ہے، اور اللہ پاک سب کو گھروں کا سکون، گھروں کا امن، گھروں کی خوشی نصیب ہو، کیونکہ گھر والوں کی خوشی جو ہے وہ گھر والوں کی اسٹرینتھ کے ساتھ ہی پاسبل ہے، ورنہ کلہ تو کہتے ہیں دعا کی جاتی ہے کہ درخت بھی اکیلا نہ ہو۔ تو جو ہے یہاں پہ ستارے پائسز اس وقت آپ کو آپ کے گھر والوں کی طرف سے اطمینان، خوشی، وہاں پہ آپ کو کوزی کر رہے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ یہاں پہ بلیسنگ جو ہے وہ یہاں پہ آن ہے۔ باقی آپ کو یہ ہفتہ ہم نے جو کہا ہے کہ آپ نے شروع میں ہی اپنی ہیلتھ ایریا کی نیت سے، اپنے جاب ایریا کی نیت سے، اپنے کولیگز، ماتحت سٹاف وہ نہ ہٹ یا ہرٹ کریں، اور اپنے فائنینسز کی نیت سے آپ نے صدقہ یا تجارت رب تعالیٰ سے کر لینی ہے، تاکہ آپ کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ میرے پائسس کو امن امان رہے،
اور میرے پائسس کی زندگیوں میں سطحی خیر آ رہے. تو یہ تھا جی اس ہفتے کے ستاروں کے جو حالات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگیوں میں امن رکھیں, امان رکھیں, پیس رکھیں, اور دنیا کی پیس کی دعا مانگنی شروع کر دیں. یاد رکھیں اگر ہم خود غرض ہو جائیں گے, اپنے اپنے اس میں سمٹ جائیں گے, تو یہ ایک کیا ہوگا. اگر آپ کو دنیا سے ایسی خبریں آئیں گی تو آپ اپنے گھروں میں بھی سکون سے نہیں رہ سکیں گے. تو پلیز اللہ کی, یونیورس کی خیر مانگنی شروع کر دیجیے گا. اور جاتے جاتے وہی درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ یہ جو ریڈ گھنٹی کا بٹن ہے نا, اس کو دبا دیجئے تاکہ میرا اور میرے ویورز کا یا میرے لسنرز کا نکاح اناؤنس ہو جائے. چھپے ہوئے ریلیشنز کی کوئی قدر نہیں ہوتی, تو مجھے آپ سے کوئی سیکرٹ ریلیشن رکھ کے نہیں چلنا. اس کو اوپن اور اناؤنس ہونا چاہیے. جب تک آپ ریڈ گھنٹی کا بٹن نہیں دبائیں گے, یہ ایک اناؤنس ریلیشن شپ میں کہانی نہیں جائے گی. تو اگر اب تک بھی نہیں کیا تو میرا خیال ہے اب تو میرا حق بنتا ہے نا کہ اب مجھے اون کر لیجئے یا پھر ڈس اون کر دیجئے. تو جو ہے یا دنیا کے سامنے ایکسیپٹ کیجئے یا پھر دل سے خارج کر دیجئے. اب آپ کے پاس 2 چوائسز آ گئی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے. اتنی میں نے محنت اور بے لوس پیار آپ سے اور آپ نے مجھ سے کیا ہے, اب اس کو کسی نتیجے پہ لگ جانا چاہیے. آپ خود بھی کیجئے, اپنے پیاروں سے بھی کروائیے. آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ اس لیے میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا فیڈ بیک کہ وہ جو ہے میرے لیے جو ہے نا, میرے لیے ایک لرننگ ہے. کیونکہ کیا ان تاریخوں سے تبدیلی آئی. آپ پورا ہاروسکوپ دیکھیے کہ میں نے ایک جگہ پہ ایک تاریخ یاد رکھی ہوئی ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ بالترتیب ان تاریخوں سے تبدیلی آئی یا نہیں آئی. تو وہ میرے لیے بھی لرننگ ہے, تاکہ ہم سیکھتے ہیں کہ کیا اس ستاروں کی گلیکسی نے فائدہ دیا یا اس ستارے نے کسی آزمائش میں تو نہیں ڈالا. تو یہ لرننگ ہوتی ہے جو میرے لیے ضروری ہے. جب آپ لوگ لکھتے ہیں تو میرے تک بھی آپ کا فیڈ بیک جو ہے سمجھیں کہ میری رہنمائی ہے اور میرے علم میں وہ ضروری ہے وہ آنا. بہت خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا. مجھے دیجیے سامیہ خان کو سامیہ خان کے لاؤنج سے اجازت. اللہ سے دعا کیجیے گا کہ اگلے ہفتے زندگی نے دیا ساتھ, صحت نے دی مہلت, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جون کے 3rd ویک میں اللہ کے حکم سے پھر ملیں گے. ٹل دن دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا تاکہ ملاقات میں آسانی ہو اور دماغ میں زور بیاں جو ہے نا اس میں اور اللہ پاک طاقت دے دیں کہ میں آپ سے اور باتیں کر سکوں. اب تک تو میری بتی گل ہو چکی ہوتی ہے. تو ملتے ہیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں. آپ کی دعائیں اگر میرے ساتھ ہوں گی تو ہی ہوگی ملاقات. ٹل دین اللہ آپ کا, آپ کے پیاروں کا, سب کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ اپنی پوری کائنات پہ خیر کر دیں, زمین پہ سکون کر دیں کہ ہم بھی کچھ سال زندگی کے انجوائے کر سکیں. ہم نے تو دیکھے ہی بم دھماکے ہیں, ہم نے تو دیکھی اپنے ملک میں جو ہے ایسے ہنگامی حالات اتنے سے تھے کہ پاکستان حالت جنگ سے گزر رہا ہے. جانے والے ہو گئے ہیں, وہ لائن نہ بدلی. تو بڑی کبھی کبھی چیز جو ہے نا وہ ڈس اپوائنٹ کرتی ہے. میں تو کہتی ہوں کہ پاکستان میں رہنے والے اللہ پاک سیدھے جنت میں بھیج دینا. جو ہم سفید پوش لوگ ہیں, میں اپنی بات کر رہی ہوں, امیر تو یہاں پہ بھی بادشاہوں جیسی زندگی جیتے ہیں, نہ غریب کی زندگی ہے یہاں پہ, نہ ہم جیسے سفید پوشوں کی ہے, جمع تفریق میں گزر جاتی ہے. دیجیے اجازت, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین بہت اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. تھینک یو. سعدیہ جی کہتی ہیں کہ اس ہفتے کافی ستارے آپ کے تیسرے گھر میں ہیں. اکثر ستارے آپ کو فیور کر رہے ہیں. بہن بھائیوں سے تعلقات اچھے ہوں گے. پیپر ورک اور سفر کے امکانات ہیں. نوکری میں ٹرانسفر کے امکانات ہوں گے. سفر سے متعلق رکاوٹیں دور ہوں گی. کاروباری فائدے ضرور ہوں گے. مالی معاملات شاندار ہوں گے. آپ کی طبیعت میں غصہ ختم ہوگا. کارڈ کی انرجی کہتی ہے کہ اللہ پر توکل بڑھ رہا ہے. کسی چیز میں آپ کو زبردست کامیابی آ رہی ہے. آپ کی جدوجہد کامیاب ہوگی. لوگوں نے آپ کے ساتھ کچھ انتہائی غلط کیا ہے. آپ ہمیشہ سے اپنی مشکلیں اکیلے برداشت کر رہے ہیں.
ہمارے جو پائسس دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے، اس ہفتے میں آپ سمجھ لیجئے کہ اس ہفتے میں آپ کو جیسے ہیلپ مل رہی ہے، اندیکھے انجانے ہاتھ آپ کی مدد کر رہے ہیں، آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں. آپ اپنی قسمت پر یقین رکھ سکتے ہیں، اپنی دعا پہ یقین رکھ سکتے ہیں، اور آپ کو اپنی ذات کے اوپر فوکس کرنا ہے. آپ کی بات کا غلط مطلب لیا جا سکتا ہے، آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے، آپ کے آگے سوال نامہ رکھا جا سکتا ہے، آپ پر الزام لگ سکتے ہیں. الزام تو خیر بڑا لفظ ہے، لیکن یہ کہ آپ کو جواب دہی اس ہفتے آپ کی نظر آتی ہے. آپ کا جو بیسٹ اس ہفتے کا ہونی چاہیے ایکٹیویٹی، وہ یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں مینیفیسٹیشن. آپ مینیفیسٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنی دعاؤں پر فوکس کریں، اپنی دعاؤں کی قبولیت پر فوکس کریں، کیونکہ آپ کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں. مینیفیسٹیشن کیجئے. اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اس ہفتے اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں پر غور کریں. لوگوں کی باتوں سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ کے جو آپ کے یہ دن ہیں اس میں آپ کے جو گھریلو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ابھر کر سامنے آ سکتے ہیں. گھر میں جھگڑا لڑائی، گھر میں لوگوں جیسے ہر چیز میں آپ کو لگے گا کہ آپ کو جواب دہی کرنی پڑے، تو گھریلو مسائل جو ہیں وہ کافی زیادہ آپ کے ابھر کر سامنے آئیں گے تاکہ ان کو سالو کیا جائے. تو اس پر فوکس کیجیے گا. گھر میں کسی بھی چیز کو اپنے ہاتھ سے باہر مت ہونے دیجیے گا. اس کے بعد گھر میں جیسے کبھی سیوریج کا پرابلم آ جاتا ہے اور آپ کا فوکس جو ہے، لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ ٹوٹلی فوکسڈ ہے اپنے گھر کے اوپر، اور اس ہفتے وہ فوکس جو ہے وہ گھر کے مسئلے مسائل پر آ جاتا ہے. تھوڑا سا فوکس ٹلٹ ہوتا ہے اور آپ کے گھر کے گھریلو مسئلے مسائل پر آ جاتا ہے، اور آپ کو ان کو سالو کرنا ہوگا. اس کے بعد اس ہفتے آپ کو جیسے ہوتا ہے نا، خواب سچے آئیں گے. یہ دھیان میں رکھیے گا کہ آپ کو خواب سچے آئیں گے. اور آپ کا جو چھٹی حصہ ہے یہ بھی بہت زیادہ فاسٹ ہے. آپ کے لیے اس ہفتے کامیابیوں کے راستے اور دروازے کھل سکتے ہیں. اس کی شرط صرف یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنا جو آپ کا رجحان ہے وہ روحانیت کی طرف کیجیے، چیریٹی زیادہ کیجیے. کوشش کیجیے آپ ڈیلی بیسس پر چیریٹی کریں، کیونکہ چیریٹی سے ہی یہ جو آپ کے جو اس ہفتے آپ کے رکے ہوئے کام ہیں وہ ہو سکتے ہیں. کیونکہ کاموں میں بار بار رکاوٹ آتی ہے، بار بار ایک جیسے ہرڈل ریس اس ہفتے میں لگتا ہے کہ آپ کا ہر کام جو ہے اس میں رکاوٹ، ہر کام میں رکاوٹ. اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ رکاوٹیں بھی پار کر لیں گے اور اپنے حالات کو بھی امپروو کر لیں گے، کیونکہ یہ چیزیں ہو ہی اس لیے رہی ہیں کہ حالات بہتر ہوں، پہلے سے زیادہ بہتر ہوں، آپ کی الجھنیں ختم ہوں. اس کے بعد آپ کو اگر اس ہفتے ہو سکتا ہے کہ بہت مشکل فیصلے کرنے پڑے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. اور فیصلے میں اگر آپ نے ذرا سی بھی جانبداری کی، کوئی ذرا سا بھی باعث یا پریجڈس شو کیا، تو آپ وہیں پکڑے جائیں گے. یہ بھی آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کا جو بھی مشکل فیصلے ہیں وہ آپ نے بہت سوچ سمجھ کر کرنے ہیں، کیونکہ آپ کے جیسے میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ کو سوال کیا جا رہا ہے، آپ سوالوں کی زد میں ہیں. آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں جو آپ کے جیسے کہتے ہیں نا، جہاں آپ رہتے ہیں یا جہاں آپ کام کرتے ہیں، جو بھی آپ کے ارد گرد لوگ موجود ہیں، آپ کے ارد گرد موجود لوگ اس ہفتے ہو سکتا ہے غصے میں ہوں یا زیادہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو. آپ کوشش کریں آپ کسی کے جھگڑے میں شامل نہ ہو. اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو بیچ بچاؤ کرا لیں، لیکن شامل نہ ہو، کیونکہ آپ کے ارد گرد بہت سارے جھگڑے، لوگوں کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ غصے سے بھرا ہوا اس ہفتے نظر آتا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی اس ہفتے کی ہے کہ آپ کو وہ تمام میسیج آ جائیں گے جن کا آپ کو انتظار ہے، بیکاز کمیونیکیشن آپ کی پازیٹیو انرجی ہے. گڈ کمیونیکیشن، نیڈیڈ کمیونیکیشن، جس کمیونیکیشن کی آپ کو ضرورت تھی. آپ کا جو نیگیٹو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کسی پر اعتبار نہ کرنا. اس ہفتے اپنے سے قریبی پر بھی اعتبار مت کرنا. لو وائف میں آپ کے آرگومنٹس ہیں، آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہے، کوئی سمجھوتا نہیں کرنا. فائنانسز اور ایجوکیشن بالکل ٹھیک ہے. آپ جو جیسے کر رہے ہیں، جہاں پر جو بھی ڈیسیشنز آپ لے رہے ہیں فائنانسز میں اور ایجوکیشن میں، وہ آپ کے ٹھیک ہے. آپ کا لاکی نمبر 9999، یہ بہت اسٹرانگ اور ماسٹر نمبر ہے. یہ کہتا ہے جو بھی کر رہے ہو دھیرے سے آپ کو اپنے سٹیپس اٹھانے کی ضرورت ہے. جتنا فاسٹ موو کریں گے اتنا پرابلم ہوگا. آپ کا
ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے عذاب ٹالنے کا آسان طریقہ، تندور کی روٹی پکاؤ، کسی بھوکے نے کھا لیا تو سمجھو کہ تمہارے سر سے مصیبت ٹل گئی. یہ بڑے راز کی بات ہے. دوستو یہ تھا آپ کا ہفتہ صحت زندگی، تو دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.